محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا اس کے مال کو، اس لیے کہ اس کے علاوہ اسے شاندار اجر عظیم ملے گا۔ جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ذو فشانی کر رہا ہوگا، ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی۔ مومنو تمہیں مزدہ ہو، آج ان باغوں کا بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، 2-4 دن پہلے گفتگو قرض حسنہ پہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ایک نئے انداز سے دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال تم خرچ کرو گے اس کی حیثیت قرض کی ہوگی۔ جسے قرض دیا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ واپس کرتا ہے، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے علاوہ اجر عظیم بھی عطا کیا جائے گا۔ اہل ایمان کو ایک اور مزدہ دیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان قبروں سے نکل کر جب حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے تو ان کی عجیب شان ہوگی۔ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ یہ نور ہر شخص کی قوت ایمان اور اعمال حسنہ کے مطابق ہوگا۔ جتنے جس کے اعمال اچھے ہوں گے اتنا اسے نور زیادہ عطا کیا جائے گا۔ یعنی جیسے آج ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کے مطابق کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہوگا۔ اس دنیا میں جس قدر کسی نے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کیا ہوگا، جس قدر اس نے نیکیاں کی ہوں گی، اسی نسبت سے اس کا نور ذو فشاں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ اکبر، کہ بعض مومن ایسے ہوں گے جن کے نور سے مدینہ اور عدن کی طویل مسافت جگمگا رہی ہوگی۔ بعض کے نور سے مدینہ اور صنعاء کا درمیانی علاقہ روشن ہو رہا ہوگا، بعض کا نور اس سے کم ہوگا، اور بعض کے نور سے صرف ان کے قدم رکھنے کی جگہ روشن ہو رہی ہوگی۔ یعنی ان کے اعمال بالکل مختصر ہوں گے، اور جتنے جس کے عمل ہوں گے اس کے حساب سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اور ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آگے اور دائیں نور ہوگا، بائیں طرف اور پیچھے اندھیرا ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نور تو آگے اور دائیں طرف ہوگا لیکن اس کی روشنی چاروں طرف گھوم رہی ہوگی، چاروں طرف روشنی ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدہ سے سر اٹھانے کا اذن ملے گا۔ میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھوں گا اور ساری امتوں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، امتوں کے اس ہجوم میں حضور اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا نشانی ہوگی آپ کے امتی کی جس سے آپ پہچان لیں گے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی میں ان کو پہچان لوں گا ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ میں پہچانوں گا اپنی امت کو ہجوم میں سے۔ یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ جو امتی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کو میرے آقا پہچانیں گے وضو کی حالت میں، اس کیفیت سے کہ ان کے اعضاء، وضو والے اعضاء
چمک رہے ہوں گے، اور یہ چیز کسی دوسری امت میں نہ پائی جائے گی۔ میں انہیں پہچان لوں گا کیونکہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میں ان کو اس نشانی سے پہچانوں گا جو ان کے چہروں میں ہوگی، میں انہیں اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے سامنے ذو فشانی کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے طفیل ہم غریبوں پر بھی یہ کرم فرمائے، اور فرشتے آگے بڑھ کر انہیں جنت کا مزدہ سنائیں گے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے۔ آج اگر نماز کے قریب نہیں جاتے، وضو نہیں کرتے، تو وضو کے اعضاء چمکیں گے نہیں، اور اگر وضو کے اعضاء نہیں چمکیں گے تو یہ حضور کے امتی کی نشانی نہیں ہے۔ اور یہ نشانی ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ تیار رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کو کی جو پہچان کریں گے وہ وضو کے اعضاء سے کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کے عالم اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ